بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اے فغائے بابری، پرسوز ہے تیرا بیاں، دل کے افق پر چھا رہا ہے تیری آہوں کا دھواں۔ کیا تیرے اونچے گنبد پر کفر نے یلغار کی، تو ہی بتا یہ کیا ہوا اے سجدہ گاہ غازیاں۔ محراب تھی، منبر تھے، گنبد تھے، تیرے مینار تھے، ایک پرشکن تہذیب کا چہرہ تھا تیرا جسم و جاں۔ صدیوں تلک تیری زمین پر عشق نے سجدے کیے، تو ارتکاز عشق کی ایک داستاں در داستاں۔ تیرا شکوہ کھو گیا، میرا برم بھی جاتا رہا، تو تھی شکوائے ملت اسلامیہ کی پاسباں۔ یہ دل ابھی بھولا نہیں تھا قبلہ اول کا دکھ، کیسے مٹاؤں گا میں اب ان تازہ زخموں کے نشاں۔ تیرے نمازی آج تیرے صحن میں دیکھے نہیں، گونجی نہیں ہے آج بھی تیرے موذن کی اذاں۔ جانے کہاں پر رہ گئے، کوئی ایک بھی تو پہنچا نہیں، وہ تیرا بابر، تیرا عالمگیر اور تیرا شاہ جہاں۔ آج بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ بابری مسجد جیسی عظیم مسجد کو، جسے 15ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا، انڈیا کی ایک شفاف عدالت کے حکم سے مندر بنایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار اسی مندر کی افتتاح کے طور پر یہ عبادات کر رہی ہے۔ ایک طرف مظلوم نہتے کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پاکستان میں نغمے ریلیز کر کے، پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو شامل کر کے، کسی ہائی وے کا نام سری نگر رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ دانائے راز علامہ اقبال رحمہ اللہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان کچھ یوں بیان کرتے ہیں: آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ وہ معرکہ حق و باطل جو کفر و اسلام کے درمیان ضرور ضرور ہونا ہے، اس کے لیے تمام تر اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ ہند دور نہیں ہے، وہ عظیم غزوہ جس کے غازی بدر کے غازیوں جیسے کہلائیں گے، اور جس کے شہیدوں کو بدر جیسے شہیدوں کا ثواب ملے گا، جس کے مجاہد عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔